بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابدین وائس کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل عابدین وائس کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سے عابدین وائس کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ شکریہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 120 برس ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں افراہیم اور منشا کے بیٹے بھی دیکھے۔ بقول بحث اہل سیر ایک رات خواب دیکھا کہ ایک نہایت پرفیزہ جگہ ہے عالم قدس میں، وہاں چند کرسیاں رکھی ہے، ایک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے ہیں اور ایک پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک پر حضرت یعقوب علیہ السلام اور ایک کرسی خالی ہے، گویا کہ ان کا انتظار ہے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام رو کر حضرت یوسف علیہ السلام سے لپٹ گئے اور فرمایا کہ اے فرزند، کب تک اپنی راہ دکھائے گا؟ ہم تیرے مشتاق بیٹے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو آپ علیہ السلام کی روح پر عالم قدس میں اپنے بزرگوں سے ملنے کی ایک سخت بے قراری تھی، جیسے کہ پرندہ قفس میں۔ آخر وفات کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کے مطابق آپ علیہ السلام کو خوشبو میں بسا کر سنگ مرمر کی صندوق میں دفنایا گیا، باس کے نزدیک دریا میں رکھا گیا۔ 100 سال کے بعد دوسرا فرعون جبار ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس صندوق کو نکال کر فلسطین میں آپ علیہ السلام کے اجداد کے پاس دفنایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک ابن کثیر اور معارف القرآن میں ہے کہ 120 سال کی تھی، اور قصص القرآن اور حقانی 110 سال بتاتے ہیں۔ بی بی زلیخا سے 2 فرزند افراہیم اور منشا اور ایک لڑکی جس کا نام رحمت بنت یوسف ہے۔ ان کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام سے ہوا تھا، جنہوں نے بیماری میں ان کی خدمت کی تھی۔ اور افراہیم کے اولاد میں حضرت یوشی بن نون پیدا ہوئے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائے تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں نہ چھوڑے بلکہ ملک شام میں لے جا کر اپنے آباء و اجداد کے پاس دفن کرے۔ اسی حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے معلوم کیا کہ دریائے نیل میں سنگ مرمر کی تابوت میں ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کو فلسطین لے گئے اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن فرمایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ مصر پر مسلط ہو گئی۔ بنی اسرائیل مصر میں غیر ملکی تصور کیے جاتے اور ان کو قسم قسم کی عذاب اور ایذائیں دی جاتی تھی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ان کو عذاب سے نکالا۔ الہی، جیسے تو نے ہمیں دنیاوی نعمتیں عطا فرمائی ہے، آخروی نعمتیں بھی عطا فرما، اور جب بھی موت آئے تو اسلام اور تیری فرمان برداری پر آئے اور ہم نیک لوگوں میں شمار ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔